ناظرین، ایران کی جانب سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو لمبی جنگ کے لیے تیار کر لیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مور اینڈ مور کنٹریز اب اس میں شریک ہونے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی کینیڈا کی اناؤنسمنٹ سامنے آ رہی ہے کہ دے آر ریڈی ٹو سینڈ دیئر وار شپس ٹو اوپن دا اسٹریٹ آف ہرمز. ٹھیک ہے نا, وہ جاپان بھی کہہ رہا ہے, یورپ بھی کہہ رہا ہے. اچھا پتہ نہیں راتوں رات ان کو کیا ہوا ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں, لیکن جب یہ بھیجیں گے اور اس کے بعد ایران کا سامنا کریں گے تو وہ پھر دیکھی جائے گی. لیکن ایران کہہ رہا ہے کہ ہم لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں. اور یمن آ رہا ہے. یمن اس وقت بالکل ان کے ہاتھ ٹریگر پر ہیں, وہ اتنے تیار ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو سب کو پتا چلے گا کہ وہ آگے ہیں. اور اس وقت پریپریشن یہ ہو رہی ہے کہ ریڈ سی کو بند کیا جائے, باب المندب کو جب بند کیا جائے تو یہ دونوں مین جو راستے ہیں وہ سارے بند ہو جائیں گے. اس وقت جو تمام ریفائنریز ہیں, گیس فیلڈز ہیں ریجن کے اندر وہ بند ہو رہے ہیں. یو ای, قطر, کویت, بحرین, عراق, ان سب کے جو بند ہو رہے ہیں, جو تازہ ترین اٹیکس ہوئے ہیں اس کے بعد یہ سارے ایویکویٹ بھی ہو رہے ہیں, بند بھی ہو رہے ہیں. تو وہ جو کچھ متبادل پائپ لائنز تھیں اسٹریٹ آف ہرمز کو بائی پاس کرنے کے لیے جو بنائی گئی تھیں, وہ بھی اب چونکہ پیچھے سے مکمل پروڈکشن بند ہو رہی ہے تو وہ آئل کی اب صورتحال یہ ہے کہ جو تازہ ترین اس وقت جو اسسمنٹ میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ $135 پر بیرل کی ہے. اس وقت جو اگلے 2-3 دنوں میں جہاں پر آئل جانے والا ہے وہ تازہ ترین اسسمنٹ کے مطابق $135 پر بیرل ہے, جو اس وقت 110-14 کے اوپر کھڑا ہوا ہے, وہ 135 ہونے جا رہا ہے. معذرت, یہ ہائیسٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, اس سے پہلے وہ پیک 120 پر گیا تھا. اور یہ اتنا زور لگا رہے ہیں اس آئل کو نیچے لانے کے لیے کہ امریکہ کو یہ تک کہنا پڑ گیا کہ جناب علی ایران اپنا آئل سیل کر لے. مطلب اس سے بڑا کوئی ڈیفیٹ اور اس سے بڑی کوئی سرنڈر امریکہ کا ہو سکتا ہے؟ پہلے رشیا کو کہا ساری جنگ رشیا کے خلاف لڑ رہے ہیں, یہ ساری جنگ رشیا کے خلاف ہے, اور رشیا کو کہہ رہے ہیں تم اپنا آئل بیچو. ادھر ایران پر حملہ کیا ہوا ہے, ایران کو کہہ رہے ہیں تم اپنا آئل بیچو. اندازہ کریں اس سے کوئی بڑی شکست ہو سکتی ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں ایران کو کہ تم اپنا آئل بیچو. اور بھائی ایران نے فیصلہ کرنا نا, ایران کا آئل ہے, وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچے گا یا صرف چائنا کو بیچے گا, جس کو بیچنا ہے وہ بیچے گا. تو ان کے کہنے پر تھوڑی اس نے بیچنا ہے. لیکن یہ اچھا ادھر سیکٹر وار جو ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ ایران تباہ ہو گیا, ایران کو ختم کر دیا ہے, ایران کا کچھ بھی نہیں بچا ہے. اور اوپر سے پینٹاگن یہ کہہ رہا ہے کہ $200 بلین ہمیں مزید چاہیے اس تباہ شدہ ایران کو مزید تباہ کرنے کے لیے. بھئی جب امریکہ جنگ جیت گیا ہے, جب ایران کو شکست ہو گئی ہے, جب ایران بالکل ملیا میٹ ہو چکا ہے, تو پھر $200 بلین مزید پینٹاگن کو کس لیے چاہیے؟ ایک ہارے ہوئے ایک تباہ شدہ کو $200 بلین ان کو مزید چاہیے. اور جب ایران ہی تباہ ہو گیا تو پھر آئل وہ کیسے بیچیں گے؟ ان کو کہہ رہے ہیں جی آئل بھی بیچیں. تو سمجھ رہے گراؤنڈ ریالٹی میں اور ان میں جو وہ بہت فرق ہے. کبھی ایک بات کرتے ہیں, کبھی دوسری کرتے ہیں, کبھی تیسری کرتے ہیں. تو ایران جو ہے وہ بھرپور انداز میں جواب بھی دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں. اور ساتھ حزب اللہ, اس وقت ان کے اٹیکس میں ہائفا میں جو انڈسٹریز ہیں ہائفا کے اندر ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس وقت جس طرح حزب اللہ لڑ رہی ہے نا, یہ بھی تاریخ کے اندر جو یاد رکھا جائے گا. ایک سپیشل رپورٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ہو سکتا ہے 2-4 منٹ یہ ویڈیو لمبی ہو جائے, لیکن یہ رپورٹ بڑی سپیشل ہے اور آپ کو بتائے گی کہ جو ٹرمپ انتظامیہ جنگ لڑ رہی ہے ان کا مینٹل لیول اور ان کی اپروچ کیا ہے. اس اپروچ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں جیت سکتا. وائٹ ہاؤس جو ہے وہ رپورٹ یہ سامنے آئی ہے کہ وہ میمز کا استعمال کر رہا ہے جنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے اور پبلک اوپینین اپنے حق میں کرنے کے لیے. میمز, ویڈیو گیمز کے کلپس, فیمس ہالی ووڈ موویز کے کلپس, ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, ان کو باقاعدہ جاری کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے مطلب ایک انٹرٹینمنٹ وہ پیدا کر رہے ہیں اس جنگ کے ذریعے. مطلب یہاں پر لوگ مر رہے ہیں, دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہو گئی ہے, پورا مڈل ایسٹ حالت جنگ میں ہے, جنہوں نے ان کو ٹریلینز آف ڈالر دیے تھے اور یہ میمیں بنا رہے ہیں وہاں پر. آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کسی خود امریکہ کے اندر بڑی تنقید ہو رہی ہے. امریکہ کے جو ویٹرنز ہیں, ان کے سابقہ آفیشلز ہیں, بڑی تنقید کر رہے ہیں کہ اب یہ ہمارا لیول آ گیا کہ اتنی سیریس ترین معاملہ ہے, دنیا داؤ پر لگی ہے اور ہم یہ بیٹھ کر رہے ہیں. تو یہ اسپیشل رپورٹ بھی ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے. لیکن سب سے پہلے میں جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑا سرکس اس وقت دنیا میں جاری ہے, اور یہ سرکس دنیا کو اور بڑی تباہی کی طرف جو دھکیلنے جا رہا ہے. یہ بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے, بڑی ہی افسوس کی بات ہے, اور یہ اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ دنیا مزید بڑی تباہی کی طرف جا رہی ہے. وہ یہ ہے کہ ایران کو سب کنڈیم کر رہے ہیں. یورپ بھی ایران کو کنڈیم کر رہا ہے, کینیڈا بھی کر رہا ہے, فلانا بھی کر رہا ہے, فلانا بھی کر رہا ہے. چلو ان کی بھی سمجھ آتی ہے, وہ اسرائیل اور امریکہ کے اتحادی ہیں. جو OIC نے ایران کو کنڈیم کیا ہے,
جو او آئی سی کے ممالک نے ایران کو کنڈیم کیا ہے، یہ آج کے اس دور میں بہت بڑا لمحہ فکریہ اس انداز میں ہے ناظرین، کہ جب ہمارے پاس ایک بیک گراؤنڈ موجود ہے، جب او آئی سی ممالک کے حکمران، کیا ان کو نہیں پتا صدام حسین کی تاریخ؟ کیا ان کو معمر قذافی کے ساتھ کیا ہوا یہ نہیں پتا؟ کیا ان کو معمر قذافی کی کوئی ویڈیو یاد نہیں ہے جو اس نے 2008 میں کہا تھا تم سب ایک ایک کر کے نشانہ بنو گے عرب لیگ کے اجلاس میں؟ کیا بشار الاسد کے ساتھ کیا ہوا یہ ان کو یاد نہیں ہے؟ سوڈان، صومالیہ، افغانستان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا یہ ان کو یاد نہیں ہے؟ کیا ان کو نتن یاہو کا یہ بیان نہیں نظر آتا روز، اور مائک حقبے کا، اور اس کے علاوہ ان گنت بیانات ان 70-80 سالوں کے میں کہ ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اور ہفتہ پہلے نتن یاہو کہہ رہا ہے کہ ہمارا مقصد گریٹر اسرائیل ہے؟ یہ بیانات ان کو نظر نہیں آ رہے سب؟ اچھا ایران جی حملے کر رہا ہے، ایران کو کنڈیم کر، او بھائی کسی کے پاس اس سوال کا جواب ہے کہ ایران حملے کیوں کر رہا ہے؟ ایران پگلا گیا ہے کیا؟ ایران کی ذہنی حالت کیا ٹھیک نہیں ہے؟ ایران کیا مریض، کیا پاگل ہو چکا ہے ایران کہ وہ سب کے اوپر حملے کری جا رہا ہے؟ ایران یہاں پر صدیوں سے موجود ہے، اور اگر اس گورنمنٹ کی وہ بات کرتے ہیں، ریولوشن کی بات کرتے ہیں، تو یہ 47 ایئر سے موجود ہے۔ کیا یہ جب سے آئے ہیں تبھی سے حملے کر رہے ہیں؟ اسٹریٹ آف ہرمز بند ہے جی، اسٹریٹ آف ہرمز بند ہے، اب کینیڈا بھی کہہ رہا ہے ہم کھلوانے کے لیے آ رہے ہیں، یورپینز بھی آ رہے ہیں، جاپان بھی آ رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے کے لیے۔ کیا اس کے پاس کسی کے پاس اس سوال کا جواب ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کیوں بند ہے؟ کیا ایران نے ہمیشہ سے اسٹریٹ آف ہرمز بند کیا ہوا تھا، یا ایران نے ابھی اسٹریٹ آف ہرمز بند کیا جب ان پر اٹیک ہوا اس کے بعد انہوں نے کیا، یا 47 ایئر سے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور پھر آپ ان ممالک کا اندازہ لگائیے، یہ ویسٹرن ممالک یہ نتن یاہو کو نہیں روک رہے کہ اس نے یہ جو اتنے شیطانی جال پھنسایا ہے، اور عمان کے فارن منسٹر جن کا آرٹیکل میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھا، جو بتا رہا ہے کہ ڈیل ہونے جا رہی تھی اور اسرائیل نے جان بوجھ کر یہ جنگ چھیڑی، اس سوال کا ان کے پاس جواب نہیں ہے، اور یہ اپنے ملکوں کو، اپنی اکانومیز کو، اپنی ملٹریز کو مشکل میں ڈال رہے ہیں کہ جنگ جوائن کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یعنی کہ جو مشکل راستہ ہے وہ پاتھ لے رہے ہیں، جنگ میں شامل ہو رہے ہیں، جب ان کی اپنی اکانومیز ایٹ سٹیک ہیں، ان کی گورنمنٹس ایٹ سٹیک ہیں، ان کی سوسائٹیز وہ اس وقت نہیں چاہتی جنگ، لیکن یہ آ رہے ہیں، تو یہ ادھر جنگ کرنے آ رہے ہیں، اپنی اکانومیز کو، اپنی سب چیزوں کو مزید نقصان پہنچائیں گے، لیکن یہ اسرائیل کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی یہ دنیا میں جو سارا کیوس اور کرائسس پیدا ہوا ہے اور مزید ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں، اس کا ایک سمپل سا راستہ ہے، نتن یاہو کو روکا جائے، اسرائیل کو روکا جائے، اس کو کوئی روکنے کے لیے تیار نہیں۔ او آئی سی ممالک جو ہیں وہ انہوں نے جو ابھی کل اعلامیہ انہوں نے جاری کیا، اس میں وہ نتن یاہو کا نام تک نہیں لے سکے، نتن یاہو کا نام تک وہ جو نہیں لے سکے، اور لیبنان کا اس میں ذکر ہی نہیں ہے، لیبنان کے اوپر کوئی کنڈیمنیشن انہوں نے جاری نہیں کی۔ 1000 سے زیادہ شہادتیں لیبنان میں ہو چکے، 1000 people and thousands of injured and 1 million Lebanese are displaced۔ وہ انسان نہیں ہے کیا؟ اور لیبنان عرب لیگ کا ممبر ہے، او آئی سی کا تو ممبر ہے ہی ہے، عرب لیگ کا ممبر ہے لیبنان، کوئی کنڈیمنیشن نہیں ہے۔ 1 ملین لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے، اتنی رتھ لیس بمباری اسرائیل جب وہ لیبنان کے اوپر کر رہا، کتنے بڑے رہنما ایران کے شہید ہو چکے ہیں، اور کوئی کنڈیمنیشن نہیں۔ ایران کے سکول، ایران کے ہسپتال، لیبنان کے سکول، لیبنان کے ہسپتال، سویلینز، عورتیں، بچے، ان کو ذرا لحاظ نہیں ہے، یہ مطلب ان کو بالکل یہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ایسا بھی ویسے کیا ڈر ہے؟ پھر رشیا کے فارن منسٹر نے کیا صحیح بات کی ہے کہ یہ ٹرمپ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ جتنا گاڈ سے بھی نہیں ڈرتے؟ کیا ایسی جو ان کی اور پہلے دن جو یہ وہاں پر ماسکو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایران پر حملے کو کنڈیم نہیں کر سکتے تو امریکہ کو پھر آپ روک نہیں سکتے ہیں۔ یعنی آپ اس ماحول میں جب اتنا بڑا کرائسس پیدا ہو چکا ہے، اور آپ کے پاس ایک بیک گراؤنڈ موجود ہے کہ وہ ایک ایک کر کے ایک ملک کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو اس میں آپ نتن یاہو کا نام بھی نہیں لے سکتے، آپ ایران پر جنگ کو کنڈیم بھی نہیں کر سکتے، ایران کو الٹا کنڈیم کر رہے ہیں۔ ایران حملے کر رہا ہے جی امریکی بیسز پر، جی وہ کنڈیمیبل ہے، لیکن ایران حملے کیوں کر رہا ہے؟ ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کیوں بند کیا ہوا ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک معاملے کو آئسولیشن میں دیکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو مکمل بیان کرنے کے جب آپ اتنا بڑا جھوٹ کا پلندہ اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں، اور اس طرح سے ایک آنکھ بند کر لیتے ہیں اور بس ایک سے ہی آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ دنیا کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ یورپینز، یہ ممالک مڈل ایسٹ کے اور او آئی سی کے ممالک، یہ دیکھیں مڈل ایسٹ کے او آئی سی کے جو ممالک ہیں نا،
اب سب کی تو او آئی سی میں کوئی سے نہیں ہے, 5-7 ہی بڑے ممالک ہیں جن کی او آئی سی کے اندر سے ہے, تو اصل تو وہی لیڈر ہے نا, انہوں نے اعلامیہ جاری کیا. اب پاکستان نے تو کنڈیم کیا ہوا ایران پر حملے کو, پاکستان نے تو سپریم لیڈر پر جو حملہ ہوا اس کو بھی کنڈیم کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر لیکن اس میں پاکستان بھی شریک تھا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ باقی سب ملک, پاکستان اور باقی سب ملک جو ہے وہ ایک ڈپلومیسی کر رہے ہیں, لیکن اصل ممالک تو وہ ہے نا جو اس کے سربراہ ہیں جنہوں نے یہ اعلامیہ جاری کیا ہے, سمجھ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کریں گے کہ یہ جنگ چھیڑنے والا کون ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں, ایک ایک کو وہ کیسے نشانہ بنا رہا ہے, ایران کیوں مجبور ہوا ہے, اس روٹ کاز کو اگر آپ ڈسکس نہیں کریں گے اور اس کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے, دو باتیں. ایک تو یہ ہے کہ اسرائیل اسی طرح سے اسیس کرتا ہے کہ وہ کوئی بڑا اس طرح کا شیطانی کام کرتا ہے, اور پھر او آئی سی کے ممالک کی جو میٹنگ ہونا ہوتی ہے اس کے بعد وہ اس میں دیکھتا ہے کہ ان میں کتنا دم خم ہے. جب یہ صرف مذمت کرتے ہیں, اور اب کی بات انہوں نے مذمت بھی نہیں کی, اس کے بعد اس کو لگتا ہے کہ بھئی اس کو گرین لائٹ ہے, اور پھر وہ اور زیادہ بدماشی کرتا ہے. ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ آج ایران پر اتنی بڑی جنگ اور اتنا بڑا ظلم اس پر اکٹھے نہیں ہو رہے, اور پیچھے بیک گراؤنڈ صدام, شام, لبنان, لیبیا, سوڈان, صومالیہ, یمن, یہ سب کے سب موجود ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ موجود ہے, اس کے باوجود اگر آج یہ اکٹھے ہونے سے قاصر ہیں, تو کل کو پھر جب اگلے ملک کی باری آئے گی تو اس کے بیانیے کو بھی کوئی تسلیم کرنے کے لیے وہاں پر موجود نہیں ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیں, کیونکہ ہر ملک کو وہ اسی طرح سے آئسولیٹ کرتے ہیں کہ یہ اتنا برا ہے, اس کی لیڈرشپ اتنی بری ہے, یہ تھریٹ ہیں, یہ ریجنل تھریٹ ہیں, یہ گلوبل تھریٹ ہیں, یہ فلانے. اس ملک کی بھی پھر بیانیے سننے کے لیے کوئی موجود نہیں ہوگا, اس کے ساتھ بھی کھڑا ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. تو یہ میرے نزدیک اس بات کو ڈسکس کرنا اس لیے ناظرین ضروری ہے کہ یہ اپروچ مزید تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے. جب وہاں پر حماس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے, حماس یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ بھائی اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ پچھلے 100 سال سے کیا کر رہا ہے, اس کو دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. لیکن جی حماس نے اٹیک کر دیا, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا. تو آج اس روٹ کاز کو ڈسکس نہ کرنا, اور نتنیاہو کا یہ نام تک ہمیں بیانیے میں نہیں شامل کر سکے, تو اس کے نتیجے میں مزید تباہی ہو سکتی ہے. یہ خدشات ہے کہ یہ جو اپروچ ہے یہ دنیا کے امن کے لیے یہ خطرہ ہے. اور چونکہ ایران نے فیصلہ کر لیا, دیکھیں یہ ایران کو بھی, اچھا ایران کو بھی تو پھر یہ مزید مجبور کر رہے ہیں نا کہ وہ پھر اپنی جنگ لڑے, جب یہ اس کے موقف کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. تو بہرحال سعودی عربیہ کو آگے آنا چاہیے, وہ اس بات کو جب انڈرسٹینڈ کرے, وہی بڑا کنٹری ہے او آئی سی کا, وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرے. لیکن وال اسٹریٹ جرنل نے کیا چھاپ دیا ہے, وال اسٹریٹ جرنل نے تو یہ چھاپ دیا ہے کہ یہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں, دے آر دا لانچ پیڈ فار ایران. ایران کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں وہ ان ملکوں سے ہو رہے ہیں. یہ آج وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ سامنے آئی کچھ گھنٹے پہلے, یعنی وہ جو رہی صحیح کسر تھی وہ وال اسٹریٹ جرنل نے نکال دی کہ یہ ان کے ملکوں کی باقاعدہ ٹیریٹری استعمال ہو رہی ہے, اور یہاں سے وہ ویپن فائر ہو رہا ہے جس سے جو ایرانی لیڈرشپ ہے وہ بھی شہید ہو رہی ہے. دا لینڈ بیس میزائل دیٹ آر کروشل ٹو امریکاز ایئر وار آن ایران. یہ جو ویپن ہے اس نے جنگ میں ایک نئی ڈائمنشن ایڈ کر دی ہے, اور ریز دا پاسبلٹی کہ گلف الائز آر لانچ پوائنٹس. اب یہ ہماری کوئی خبر نہیں, ہم نے کوئی گھڑی نہیں ہے, وال اسٹریٹ جرنل کی خبر ہے. گلف الائز آر دا لانچ پیڈ فار امریکہ اگینسٹ ایران. اب یہ کون سے ویپن کی بات کی جا رہی ہے. اچھا اس جنگ میں چونکہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے نا, یہ جو ہر نئی جنگ چھیڑتے ہیں اس میں اپنے نئے ویپنز بھی ٹیسٹ کرتے ہیں. یہ انسانوں کے اوپر اپنے نئے ویپن جو ٹیسٹ کرتے ہیں. غزہ میں بہت سارے نئے ویپن ٹیسٹ ہوئے, پھر اسرائیل نے ان کو بیچا ہے, اور جب بیچتے ہیں تو وہاں پر دکھاتے ہیں, ویڈیوز بتاتے ہیں کہ یہ یہاں استعمال ہوا. اور ویڈیوز کس کی ہوتی ہیں, غزہ کی, لبنان کی. تو اب یہاں پر بھی امریکہ اپنے بہت سارے جو نئے ویپنز ہیں وہ ایرانینز کے اوپر ٹیسٹ کر رہا ہے. اس میں ایک نیا جو ویپن ہے یہ بڑا پرسین سٹرائک میزائل, اس کا نام ہے PSM, ٹھیک ہے نا, پرسین سٹرائک میزائل. یہ بڑا پرسین کے ساتھ جا کر اور اسیسینیشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور یہ ہائپرسونک ہے, میک 5 کی اس کی سپیڈ ہے, اور ود ان منٹس یہ ایران میں کسی بھی ٹارگٹس کو ہٹ کر سکتا ہے. لیکن یہ فائر لینڈ سے ہی ہوگا, مطلب زیادہ تر جب یہ لینڈ سے فائر ہوگا. تو یہ کہاں سے فائر ہو رہا ہے, ان ملکوں سے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ وال اسٹریٹ جرنل لکھا. پھر آپ یہ دیکھیے اور میڈیا,
आर्मी पर्सियन स्ट्राइक मिसाइल ज्वाइंस फाइट विद ईरान, बट फ्रॉम वेयर? इस मिसाइल ने फाइट को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन कहां से किया है? तो वो और भी मीडिया लिख रहा है, अब यूरोपियन मीडिया, पर्सियन स्ट्राइक मिसाइल, वॉशिंगटन लेटेस्ट वेपन सिस्टम स्ट्राइकिंग ईरान। लेटेस्ट, पहली बार ईरान पर इस्तेमाल हुआ, बट कहां से इस्तेमाल हुआ? वो कह रहे हैं जी यहां से इस्तेमाल हुआ, और ये ईरान तो बात पहले से कर रहा है। व्हाट इज द PRSM मिसाइल दैट द US यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईरान? अब ये सारी बातें वो छाप रहे हैं। तो फिर देखें ना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना, उन्होंने एक स्ट्रांग जो पोजीशन है वो ले रखी है कि ईरान के ऊपर जुल्म हो रहा है और ईरान को जवाब देने का हक है। देखें, अगर ये सारे मुल्क कर रहे हैं जहां पर अमेरिकी बेसेस हैं और अमेरिकी बेसिस पर ईरान हमला, देखें इन तमाम मुल्कों के पास एयरफोर्स है, इनकी अपनी बेसेस हैं, इन पर तो अभी तक ईरान ने हमला नहीं किया, इनकी बेसिस पर तो अटैक ईरान ने नहीं किया, अमेरिकी बेसिस पर अटैक कर रहा है। क्या यूएई का एक भी त्यारा ईरान ने तबाह किया है? तो बात यह है कि रशिया और चाइना, और इन्होंने इसलिए स्ट्रॉन्ग स्टांस लेकर रखा है कि ईरान को अपने डिफेंस का हक है, उस पर हमला हुआ है। तो अगर ये कहते हैं कि इनको डिफेंस का हक है, तो उसी तरह ईरान को भी अपने डिफेंस का हक है। क्या ईरान की टेरिटरी किसी और के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है? क्या ईरान ने चाइना रशिया को अड्डे दिए हुए कि चाइना रशिया के जहाज यहां से उड़कर इन मुल्कों के ऊपर जाकर अटैक कर रहे हैं, या किसी भी अंदाज में इस्तेमाल हो रहे हैं इंटेलिजेंस के लिए, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, सर्विलेंस के लिए, पेट्रोलिंग के लिए, लॉजिस्टिक के लिए? ईरान के तो नहीं हो रहे। और क्या ईरान सारे हमसाया मुल्कों के ऊपर अटैक कर रहा है? सबके ऊपर तो नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही है? तो अब ये खबर भी है जनाब कि सऊदी अरब के एक बड़े तजियाकार BBC को इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि अगर सऊदी अरबिया इस जंग में शामिल हुआ तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ईरान को होगा, क्योंकि सऊदी अरबिया अपने दो तरफा दिफाई मुआहदे को पाकिस्तान के साथ फाल कर देगा, ट्रिगर कर देगा। अच्छा, अब ये बात उन्होंने यानी एनालिस्ट ने की है, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कहूं कि अब ये चूंकि हर तरफ ये डिबेट हो रही है, देखें बात यह है कि इन ममालिक ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए अमेरिका को कि उसने आकर प्रोटेक्ट करना है। फिर बाकी फौजें भी हैं, यूरोपियन भी हैं, ऑस्ट्रेलियन भी हैं, सबकी फौजें बैठी हुई हैं। जंग से कुछ महीने पहले ये आकर पाकिस्तान के साथ मुआहदा कर रहे हैं जी, एक पर हमला सब पर हमला है। यानी आप दहाइयों तक अमेरिका पर इत्तेफाक करके बैठे हुए हैं, अब अचानक आप आ गए हैं जब जंग के बादल पहले ही मंडलाए हुए थे। तो अब इस मौके पर यानी वो जंगें जो नेतन्याहू की जंग है, वो जंग जो अड्डे देने की वजह से हो रही है, उसमें पाकिस्तान को कहना कि भाई नहीं है आप आ जाएं। तो ये मतलब एक सोचना है सबको कि आप किन किन मुल्कों को मजीद जो ड्रैग कर रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान ने इसमें बड़ा ज़बरदस्त किरदार अभी तक अदा किया है, टर्की ने किया है। तो पाकिस्तान अपनी विजडम और अपने नेशनल इंटरेस्ट में फैसला करेगा जब भी वक्त आएगा। लेकिन ये बात सोचने की है कि जो आसान रास्ता नेतन्याहू को रोकना है, इसराइल को रोकना है, वो नहीं कर रहे, और बारिश सब की एक एक करके है, उसको नहीं रोक रहे। नहीं, ईरान पर हम ये कर देंगे, ईरान पर वो भाई ईरान तुम्हारी जंग लड़ रहा है, ये ग्रेटर इजराइल ईरान पर नहीं बनना है। और ईरान के साथ जो मर्जी कर ले, ईरान इज अ सिविलाइजेशन, और वो सदियों से यहां पर है और उसने सदियों से यहां पर रहना है। ठीक है, वो सदियों से यहां पर है और सदियों वो यहां पर रहेंगे, वो एक सिविलाइजेशन है। तो ग्रेटर इजराइल ईरान की लैंड पर नहीं है। जो ईरान सबकी जंग लड़ रहा है, सब उल्टा उसी के दुआले हुए हैं, सब उसके खिलाफ हुए हैं। ठीक है ना, आप जरा अंदाजा करें। अच्छा, तुर्की ने कहा है, तुर्की के वजीर खारजा ने, कि हमने एक दोस्ताना मशवरा दिया है ईरान को कि आप जनाब अली बाकी मुल्कों पर अटैक ना करें। तो ठीक है, ये उन्होंने बात कर दी है, लेकिन बहरहाल तुर्की का किरदार जो वो काफ़ी काबिल तहसीन रहा है, उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है और जो है कंडेम भी किया है। और लेकिन इसी बयान के आखिर में उन्होंने कहा कि हम तेहरान से राब्ते में हैं इस वक्त। ईरान, पाकिस्तान और तुर्की और मिस्र, इनके फॉरेन मिनिस्टर आपस में रब्ता कर रहे हैं इस OIC के इजलास के बाद। ठीक है ना, तो बहरहाल तुर्की के स्टांस को सराहा जाएगा और पाकिस्तान के स्टांस को कि इन्होंने बड़ा विजडम का इसमें किरदार अदा किया और कंडेम किया दोनों मुल्कों ने। इनके अलावा कोई और जो वो कंडेम नहीं कर सका। अच्छा, अब ईरान ये कह रहा है कि देयर विल बी मोर सरप्राइजेस, तैयार हो जाएं वो सारे हमारे मजीद सरप्राइजेस के लिए, और अगली आने वाली जो स्टेजेस हैं वो पिछलियों से डिफरेंट होंगी। इट इज स्ट्रॉन्गर एंड रेडी फॉर अ लॉन्ग वॉर। ईरान जो है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है और रेडी फॉर लॉन्ग वॉर है। तो इसलिए तो पेंटागन $200 बिलियन मांग रहा है ना भाई, तबाह हाल ईरान के लिए $200 बिलियन। अभी ये और भी मांगेंगे, उन्होंने कहा रीजन में कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी until देयर इज स्टेबिलिटी इन ईरान।
اگر ایران میں اسٹیبلٹی نہیں ہے تو کہیں بھی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. اگین پیوٹن کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ پیوٹن سے اینکر نے پوچھا کہ نیوکلیر جنگ ہو گئی تو ساری دنیا تباہ ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ بھائی فار رشینز، اگر رشیا نے ایگزسٹ نہیں کرنا تو ہمیں پھر فرق نہیں پڑتا کہ کون ایگزسٹ کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، دنیا کا کیا ہوتا ہے ہمیں فرق نہیں پڑتا اگر رشیا نے ایگزسٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ ملکوں کی اپنی ایک ڈاکٹرائن ہوتی ہے. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ اسیسمنٹ یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایرانین رجیم جو ہے، ایرانین گورنمنٹ، یہ سرنڈر اور کولیپس سون جب نہیں ہو رہا، نہ ہی سرنڈر ہو رہا نہ ہی کولیپس ہو رہا ہے ویری سون. آئی ایم ایف نے وارن کیا ہے کہ ایران کی جو جنگ ہے یہ ہائر انفلیشن ان دا ورلڈ اس کو ٹریگر کر سکتی ہے. نیتن یاہو کہہ رہا ہے بڑا مشکل ہے سیٹلرز کے لیے جو ہے نا شیلٹرز میں رہنا، میں اس بات کو سمجھتا ہوں. اچھا جی، اب ذرا میں کچھ بڑی دلچسپ ہیڈ لائنز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. اکانومسٹ نے لکھا ہے ٹرمپ کے اوپر آپریشن بلائنڈ فیوری، اس آپریشن کا نام انہوں نے ایپک فیوری دیا نا، شدید غصہ. دی اکانومسٹ، آپریشن بلائنڈ فیوری، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے. ریکلس کیمپین جو ایران کے خلاف، یہ ویسٹرن میڈیا لکھنے پر مجبور ہے، لیکن یہاں مڈل ایسٹ کے اور او آئی سی کسی ملک نے نہیں کہا کہ یہ ریکلس اٹیک ہے جو ایران پر ہوا. وہ کہہ رہے ہیں ریکلس ہے. ریکلس کیمپین جو ایران پر کی گئی ہے یہ امریکہ کو کمزور کرے گی، خود ٹرمپ کو بھی کمزور کرے گی، اور اس سے ٹرمپ مزید اینگری ہوگا. بی وارنڈ ہی میکس اے ویری بیڈ لوزر. لیکن سب خبردار رہیں کہ جب وہ غصے میں آئے گا تو اس طرح کا شخص جب ہارتا ہے تو پھر بھی دنیا کے لیے بڑا نقصان ہوتا ہے. تو وہ پتہ نہیں کیا اس شکست میں کیا سے کیا کرے گا. اچھا جی، پھر ویسٹرن میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ بہت سارے ملک ایران سے رابطے میں ہیں اور اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے ڈیلز کر رہے ہیں. اچھا، گارڈین جو ہے نا اس وقت جو لکھ رہا ہے، گارڈین نے لکھا ٹرمپ از بینگ اسکولڈ آن دا لمٹ آف یو ایس پاور. ٹرمپ کو پتا چل رہا ہے، اس کو اندازہ ہو رہا ہے، اس کو سبق سکھایا جا رہا ہے کہ امریکی پاور کی بھی لمٹس ہیں. اگلا جملہ دیکھیے، بٹ ہی از اے سلو لرنر. لیکن وہ سلو لرنر ہے، اتنا جلدی وہ سمجھتا نہیں ہے، یہ اصل مسئلہ ہے. سبق اس کو سکھایا جا رہا ہے لیکن ہی از اے سلو لرنر، وہ جلدی ذرا سبق سیکھتا نہیں. اسرائیلی صدر کہہ رہا ہے کہ ایرانی میزائل جب وہ بڑی تباہی لا رہے ہیں، 6 سے 8 کلو جو دھماکہ خیز مواد ہے وہ لے کر وہ آتے ہیں اور ہر طرف تباہی کا سبب بن رہے ہیں. جو سموترچ ہے اس نے اپنے سن کے ساتھ جو کوما میں ہے حزب اللہ کے میزائل سے، اس کی تصویر جب وہ جاری کی ہے. یو ایس میں گیس پرائسز ہائیسٹ لیول کے اوپر چلی گئی ہیں. اور دی گارڈین پھر لکھ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ سے کنٹرول بالکل نکل رہا ہے اور مڈل ایسٹ میں کرائسس مزید ڈیپ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور وار آن ایران جو ہے وہ اکنامک فال آؤٹ لائے گی، جو لیڈ کرے گا ٹرمپ کی ڈیفیٹ کو ویسٹرن میڈیا. حزب اللہ یہ بتا رہی ہے کہ اس نے حائفہ میں جو انڈسٹریز ہیں ان کو ہٹ کیا ہے میزائلوں کے ساتھ. اسرائیلی آرمی بتا رہی ہے 700 راکٹس حزب اللہ نے فائر کر دی جب سے جنگ شروع ہوئی ہے. اور جو زمینی جنگ ہے اس میں بھی حزب اللہ نے ڈفرنٹ مقامات کے اوپر ان کو کنفرنٹ کیا، اس کی بھی ڈیٹیلز آ رہی ہیں. ٹروپس کو، ٹینکس کو، ملٹری سائٹس کو، یہ سارا کنفرنٹیشن جاری ہے. لیبنان میں آر ٹی جو کہ بڑا میڈیا ہے، اور آر ٹی کا جو ہے نا جرنلسٹ وہ یہاں پر نشانہ بنا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ دیکھیں نا چن چن کر وہ جرنلسٹ کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں، اور یہ رشین میڈیا. ٹھیک ہے نا. تو اب اسی درمیان یو ایس آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ کئی ہفتوں تک مزید یہ جنگ جاری رہ سکتی ہے. یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے 70,000 امریکنز مڈل ایسٹ سے لیو کر کے یہاں پر آ گئے. تو مڈل ایسٹ یعنی اس کو تباہ کر کے اس کو حالت جنگ میں دھکیل کر خود وہاں سے ایویکویٹ کر رہے ہیں، پھر بھی او آئی سی کرنا ہے ایران کو کر رہے ہیں. اب کیا کیا جا سکتا. اب میں آخر میں، چونکہ اب ٹائم بہت شارٹ ہے، میں تیزی کے ساتھ ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وائٹ ہاؤس یوزز انکمپیٹنٹ وائرل ویڈیوز ٹو پروموٹ وار ان ایران. اب یہ رپورٹ تو بہت دلچسپ ہے اور اس پر الگ سے ویڈیو بنانی چاہیے، لیکن چونکہ ٹائم آپ کو پتا ہے شارٹ ہے اور خبریں زیادہ ہیں، میں آخر میں اس کو 1-2 منٹ میں بڑی جلدی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ لوگ مر رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، آگے پتہ نہیں کتنا بڑا کرائسس ہے، نیوکلر یہ وہ سارا. وہ کیا کر رہے ہیں؟ میمز بنا رہے ہیں، ویڈیو گیمز. ٹھیک ہے نا. انکنونشنل جو کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہے یہ وائٹ ہاؤس نے اپنائی ہے. وائرل سٹائل جو ویڈیوز ہیں اس کے اوپر وہ ریلا کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ میمز ہیں، انٹرٹینمنٹ ڈریون جو مواد ہے، کنٹینٹ ہے، اس کو وہ شیئر کر رہے ہیں، خود جاری کر رہے ہیں تاکہ پبلک پرسیپشن کو جو وہ کریٹ کیا جا سکے.
سیریز آف شارٹ فلم کے جو کلپس ہیں مشہور ہالی ووڈ موویز کے وہ وائٹ ہاؤس نے جاری کیے ہیں. سپورٹس کی جو ہائی لائٹس ہیں اس میں کچھ انہوں نے جاری کیے ہیں. ویڈیو گیمز میں سے انہوں نے جاری کیے ہیں. تو ٹک ٹاک کے لیے اور یہ سارا جو سوشل میڈیا ہے اس کے لیے, یعنی وہ اس انداز میں اس کو پورٹرے کر رہے ہیں کہ مطلب ایک تو اس کو زیادہ سیریس نہ لیا جائے, مطلب ایران پر جنگ کو زیادہ سیریس نہ لیا جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ اسٹرینتھ ہماری اسٹرینتھ ہے, ٹھیک ہے نا, جیسے ہالی ووڈ موویز میں ڈائلاگز ہیں یہ وہ کسی میں ہنسی وہ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کامیڈی کر رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح کے وہ انہوں نے میمز ٹائپ, اور کوئی ایسی کلپ ہے جس میں بڑی مار پڑ رہی ہے دوسرے کو, میں اس طرح سے آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے, تو وہ اس کو لائٹر نوٹ کے اوپر جنگ ہو رہی ہے اس کو وہ ویڈیو گیم کی طرح پریزنٹ کر رہے ہیں, لائٹر نوٹ سنیمیٹک انداز میں اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ پبلک اوپینین جب اپنے حق میں کی جائے کہ ہم بڑے مضبوط ہیں, ٹھیک ہے نا. اور وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہے جی ہماری یہ اسٹریٹجی بڑی کامیاب رہی ہے, اور 3 بلین لوگوں تک, 3 بلین فار بی, ان تک یہ ہمارے پہنچا ہے مواد جو ہے. 3 بلین امپریشنز اس کے پر آئے ہیں, کس نے لائک کیا, کس نے شیئر کیا, کس نے کامنٹ کیا, 3 بلین امپریشنز آئے ہیں. اور خاص کر جو ینگ پیپل ہیں ان کو وائٹ ہاؤس اٹریکٹ کر رہا ہے. اب اس کے اوپر بڑا بیک لیش آ رہا ہے, اندر تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ انٹائر اسٹریٹجی جو ہے وہ بس اس پر بیس کرتی ہے کہ ویوز آنے چاہیے. وائٹ ہاؤس ہے, سپر پاور ہے, ایک جنگ ہے جو عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے, اور ان کو کیا پڑی ہوئی ہے ویوز سے. اٹس مین کہ وہ نہ سیریس ہیں اور نہ معاملے کے جو ریالٹی ہے اور حقائق ہے اس سے بہت دور ہیں, کہ وہ اتنے بڑے سنگین معاملے کو اتنے بھونڈے انداز میں ٹریٹ کر رہے ہیں. سو دے وانٹ کہ ان ویڈیوز زیادہ سے زیادہ دیکھی جائیں, زیادہ سے زیادہ ینگ پیپل دیکھیں, لیکن وہ اندازہ نہیں کر پا رہے کہ یہ کتنا سنگین ترین معاملہ ہے. اور پھر جو پینٹاگن آفیشلز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ انفلیمیٹری لینگویج مار دیں گے, یہ کریں گے, تباہی پھیلائیں گے, تو اس کو بھی وہاں کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ. اور پھر یہ کوئی اتنا فرق بھی نہیں ڈال رہا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میجورٹی آف امریکنز ابھی بھی اس جنگ کے جو وہ خلاف ہیں, اور جو فارمر ملٹری لیڈرز ہیں, پالیسی میکرز ہیں, انہوں نے اس کو بڑا کنڈیم کیا کہ یہ سنیمیٹک انداز میں اندر اور گیمنگ سٹائل میں یہ بالکل اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے, اور یہ معاملے کی سیریسنس کو کم کر رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا جو انٹرنیشنلی امیج ہے اور ہمارے الائز ہیں اور باقی دنیا وہ ہمیں کس انداز میں دیکھ رہی ہوگی, اور ہم ریالٹی سے کتنے دور ہیں. پھر جو ایک 2 سٹار امریکہ کے جنرل ہیں جو کہ یورپین انہوں نے کمانڈ کی ہوئی ہے, اور جو یورپین کمانڈ کرتا ہے وہ نیٹو کا بھی کمانڈر ہوتا ہے, تو یہ نیٹو کے بھی فارمر کمانڈر ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے اتحادی ہمارے پر کس طرح دیکھیں گے اور حیران ہوں گے کہ what the hell is going out here does not look like we are serious, کہ ہم جیسے کوئی سیریس ہی نہیں. اب اس وائٹ ہاؤس نے یہ تصویر شیئر کی ہے, پیس تھرو اسٹرینتھ, اوپر B-2 بامبرز بنایا ہوا اور پھر درمیان میں امریکی جھنڈا ہے, اس کائنڈ آف جو وہ شیئر کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے راضی ہوگا کریں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.